میں عبداللہ اصلاحی غازی پوری۔ گزشتہ پرسوں جو یہ بات آئی ہے کہ ہندوستان کا یہ اسلام دشمن ملعون وسیم رضوی قرآن حکیم سے متعلق جو اس نے بکواس کیا ہے اور سپریم کورٹ میں جو اس نے کیس داخل کیا ہے کہ ان مقدس آیات کو قرآن حکیم سے الگ کیا جائے، خارج کیا جائے، ہم اس کی بھرپور جو ہے مذمت کرتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ قرآن حکیم خود دعویٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خود دعویٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن حکیم کو میں نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا میں ہی ہوں۔ تو جس کتاب کی حفاظت کرنے والا، کتاب کا اتارنے والا، ساری دنیا کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا خود ہے، تو یہ ظاہر بات ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس میں سے کچھ کم اور زیادہ نہیں کر سکتی ہے۔ قرآن نے اترتے وقت بھی چیلنج کیا تھا، جو عرب کے لوگ کچھ بات کہتے تھے تو قرآن یہ کہتا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو کچھ دعویٰ ہے تو ایک آیت ہی اس جیسی بنا کر پیش کر دو، لیکن ساری دنیا یہاں پر بالکل عاجز رہی ہے۔ قرآن حکیم ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ دنیا میں 214 کنٹری ہے، ہر ملک میں اس کے لاکھوں کی تعداد میں حافظ قرآن ہے۔ اللہ کا شکر ہے اور ہمیں فخر ہے کہ میں بھی حافظ قرآن ہوں۔ قرآن کا ایک ایک لفظ، بلکہ قرآن کا ایک ایک حرف، یہی نہیں بلکہ قرآن کا ایک ایک نقطہ ہمارے دل و دماغ میں محفوظ ہیں، کوئی اس میں ذرا برابر کمی و بیشی نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں اس کے ٹوٹل جو ہے آیتیں ہیں 6666، اس کے ٹوٹل الفاظ ہیں یا حروف ہیں 3,40,740، اس کے ٹوٹل نقطے ہیں 10,15,030۔ یاد رہے دنیا کو کہ اس میں سے نہ تو کوئی ایک زبر و زیر آگے پیچھے کر سکتا ہے اور نہ کوئی ایک نقطہ آگے پیچھے کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے دل و دماغ میں محفوظ۔ اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو، اس نے ایک سازش رچی ہے تاکہ یہاں پر ہندو مسلم بلکہ مسلمانوں کے درمیان بھی اختلاف اور انتشار پیدا ہو۔ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ حکومت اسے گرفتار کرے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ابھی خطیب امام جناب عبداللہ صاحب بیان کر رہے تھے، بہت دقیق اور جامع۔ ابھی جو ہے ڈاکٹر عظیم صاحب بھی جو بہت فعال ہیں، ابھی وہ بھی مختصر گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وسیم نے جو حرکت کی ہے 26 آیت کے سلسلے میں عرضی داخل کیا ہے، تو یہ جو ہے مرتد ہے اور اس نے جو کام کیا ہے یہ کفر ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اسے جو ہے قرآن کا کوئی علم نہیں ہے، اور یہ جو ہے بس جو اس کے آقا ہیں جو کہتے ہیں جس طریقے سے ہم جو ہے طوطے کو رٹاتے ہیں اور جتنا رٹے رہتا ہے اتنا ہی بولتا ہے، تو اس کے جو آقا ہیں، اس کے جو سرپرست ہیں، اس کے جو باپ ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ابھی تک بالغ نہیں ہوا جو اس کے باپ ہیں، جو کہتے ہیں وہی جو ہے یہ بیان کرتا ہے، یعنی اس کے پیچھے جو ہے سازش ہے اور دشمنوں کا مقصد ہے۔ لہٰذا جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بردباری کے ذریعے بصیرت کے ساتھ جو ہے ہم دشمن کو پہچانیں کہ یہ جو وسیم ہے، جو وسیم رضوی کہتے ہیں، رضوی کہنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ جو ہے اسے وسیم کچھ اور کہیے، یہودی کہیے، اس کے ساتھ لگا دیجئے، یا جو بھی بہت سے نام ہیں جو دشمن اسلام ہیں، وسیم ابلیس ہے، جو بھی کہیے، اس قابل نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو ہے قرآن سے واقف نہیں ہے، سمجھ رکھا ہے کہ یہ وقف بورڈ کا کاغذ ہے، اسے معلوم نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ابھی جو ہے عبداللہ صاحب نے ذکر کیا، تفصیل سے بیان کیا، آیت پڑھی، اور یہ سمجھتا ہے کہ وقف بورڈ کا کاغذ ہے۔ وہ کبھی جو ہے اپنے مقصد میں دشمن کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم سب کا اللہ ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے۔ لہٰذا جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے افراد کے لیے قانونی کارروائی کریں، اور ہمارا مطالبہ ہے حکومت ہند سے کہ جو ایسے افراد ہیں جو ماحول خراب کر رہے ہیں، آپس میں لڑانا چاہ رہے ہیں، ایسے افراد کو جو ہے قانونی سخت سے سخت جو ہے سزا دی جائے۔ دیکھیں، وسیم رضوی نے جو سپریم کورٹ میں یاچیکا داخل کی ہے، اس کی اس حرکت سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو، ہم سب لوگوں کو بہت دلی صدمہ پہنچا ہے، بہت تکلیف پہنچی ہے۔ دنیا کے کروڑوں مسلمان قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے اور ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ یہ کتاب جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے،
نہ تو کوئی اس میں ترمیم کر سکا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے، اور کسی نے اگر جرت بھی کی تو وہ انسان فنا ہو گیا، لیکن قرآن آج بھی وسیع محفوظ ہے۔ اگر دنیا سے سارے قرآن کے نسخے ہٹا بھی دے جائیں تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام موجود ہیں جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، لیکن اس نے جو حرکت کی ہے اس سے ہم کو اتنا دلی صدمہ پہنچا ہے کہ ہم سب مسلمان اس سے بہت زیادہ غمگین ہیں اور بہت ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ اس نے ایک اور خطرناک کام یہ کیا ہے کہ اپنی اس یاچکا میں اس نے یہ الزام لگایا ہے بہت بڑا، ایک طرف تو اس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جو مشکوک کیا، یہ اتنے گناہ کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کو محفوظ رکھا، آپ کی ذات پر اس نے حملہ کیا ہے۔ اپنے شیعہ بھائیوں سے بھی کہتا ہوں اور تمام سنی علماء آج ہمارے بیچ ہم سب بیٹھے ہیں، تمام مسلک کے لوگ، کہ ہم سب لوگ ساتھ ہیں ہندوستان کے اندر اور پوری دنیا میں، ہم سب شیعہ اور سنی مسلمان ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ ایسے کافر اور ایسے مردود اور ایسے جو آدمی مرتد ہو گیا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں کہ ہم حکومت ہی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو فوراً اریسٹ کیا جائے، چونکہ اسلام میں بھی مرتد کی سزا موت ہے تو اس کو بھی پھانسی دینا چاہیے، اس سے کم پہ ہم راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ اس آدمی نے جو کام کیا ہے وہ کام پورے ملک کے اندر، مسلمانوں کے اندر، انسانوں کے اندر، سماج کے اندر انتشار کا اور آتنکواد پیدا کرنے کا کام کیا ہے۔ وہ آیتیں آتنکواد کی بڑھاوا نہیں دیتی ہیں، آپ ان 26 آیتوں کا مطالعہ کریں گے، اس کا پس منظر ہٹا کر، اس کا ریفرنس اور کانٹیکسٹ ہٹا کر اس نے آدھی ادھوری بات پیش کی ہے جس سے کہ غلط میسج گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان خود بہت بڑا آتنکواد کی جنم دینے والا انسان ہے اور یہ چاہتا ہے کہ انتشار ہو، اس لیے اس کو سزا دینا چاہیے۔ اس کی وجہ سے ہمارے بھارت دیش کے اندر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لہذا حکومت سے ہماری گزارش ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہمارے ملک کی ضرورت ہے اور اس آدمی کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے تاکہ ہمارے ملک میں امن و شانتی بحال ہو سکے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہا آخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حاضرین کرام اور محترم سامعین کرام، ہمارے مولانا عبداللہ صاحب اور ہمارے میرار شہر کے زبردست شیعہ عالم دین اور ہمارے ڈاکٹر عظیم الدین صاحب کے جو ہے بیان کے بعد میری کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن جو ہے ڈاکٹر صاحب کی محبت میں اور جو ہے موجودہ صورتحال پر جو ہے لب کشائی کرنے کا جو موقع مجھے ملا ہے، کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے آسمانی مقدس جتنی بھی کتابیں ہیں سب میں واحد جو ہے قابل اعتماد اور قابل اعتبار مقدس کتاب جو ہے قرآن مقدس ہے، اور قرآن مقدس کے نزول کے بعد ساری کتابیں جو منسوخ ہیں، اور قرآن پاک جو ہے اس کی بلاغت، اس کی فصاحت، اس کے اندر جو جاذبیت ہے اور الفاظ و معنی کے اندر جو جامعیت ہے، اس کے سامنے جو ہے بڑے بڑے ادبا، بلغاء، فصحاء یہ سب جو ہے حیران دگ رہے ہیں۔ قرآن کا جو ہے شروع سے چیلنج رہا ہے کہ کوئی قرآن جیسی کتاب لاوے یا قرآن کی جو ایک سورت جیسے کوئی سورت بنا کر پیش کرے یا اس کی کوئی جو آخری درجہ میں ایک آیتی پیش کرے، لیکن سب جو ہے اس کے سامنے جو بے بس ہے۔ اور یہ کتاب پڑھنے کے بعد سارے ادبا، بلغاء، فصحاء، سائنسداں، سیاستداں سب جو حیران ہو جاتے ہیں کہ بے شک جو ہے یہ کسی کی تصریف نہیں ہے، یہ جس نے کائنات بنائی ہے، یہ بے شک جو ہے کائنات کی جو ہے کائنات کے بنانے والا خالق کی جو ہے یہ مقدس جو کتاب ہے، یہ مقدس کلام ہے۔ اس میں جو شک کرے گا، شبہ کرے گا، وہ جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے اور بے شک جو ہے وہ جہنمی ہے۔ اس کتاب کی جو ہے بے حرمتی، اس کتاب کے جو ہے مضامین اور اس کے جو ہے آیت اور صورتوں کے خلاف لب کشائی کرنا، یہ اپنے آپ کو جو ہے جہنم میں داخل کرنا ہے۔ اور امت مسلمہ جو اس بات کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں گے کہ ہماری آسمانی مقدس کتاب کے اوپر جو ہے کوئی لب کشائی کرے۔ یہ جو ہے وسیم رضوی جو سازش کے تحت
इसने कुरान मुक़द्दस के ऊपर जो लबकुशाई की है, सबसे पहले मैं इनको दावत देता हूँ कि अगर जो है ये दोनों जहाँ की सलामती चाहते हैं तो सबसे पहले जो है ये अपना तौबा करें, और वरना जो है इनका ठिकाना जो है, वसीम रिजवी अपना ठिकाना जो है ये जहन्नम रसीद है, इनका ठिकाना जहन्नम है। जिस तरीके से सलमान रुश्दी ने जो है कुरान मुक़द्दस के ऊपर जो कलाम किया था, वो हिंदुस्तान का रहने वाला लेकिन जो है आज हिंदुस्तान में रहने से महरूम है, इसी तरीके से वो दिन जो है इस मलऊन सलमान वसीम रिजवी को भी आने वाला है। अगर जो है उसने तौबा नहीं की और अपने अल्फाज से और अपनी बातों से रुजू नहीं किए तो उनका जो है दोनों जहां में बुरा हश्र होने वाला है। तो बस मैं जो है ये अपने आखिरी पैगाम उनको देता हूँ कि वो तौबा करें, रुजू करें, और हुकूमत हिंद जो है, उम्मत मुस्लिमा जो इस मुल्क के अंदर जो है 20 से लेकर जो है 30 करोड़ के हैं, उनको जो ज़ख्म पहुँचा है इसके फ़ेल से, इसके कौल से, इसके अमल से, हुकूमत हिंदिया और हिंदुस्तान के हुकूमत को हम जो है दारुल क़ज़ा फाउंडेशन कि इस ऑफिस से ये पैगाम, मीरा रोड से ये पैगाम देना चाहते हैं हमारे डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब के वास्ते से कि ऐसे जो है शैतान सिफत इंसान को फ़ौरन गिरफ़्तार करे, और जो है इसको जो है जो कुछ उन्होंने बात कही है उससे यह फ़ौरन जो है रुजू करे, समझिए, वरना जो है इसका जो है अंजाम जो है उसको जो है बुरा होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जो है सिरात मुस्तकीम पर सबको आने का, सबको चलने का अल्लाह पाक तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसने जो भी बातें कही है ये वसीम रिजवी ने, दरअसल एक तरह से साजिश का शिकार हुआ है और इंतशार फैलाने की कोशिश की इसने, और इसकी हम लोग भरपूर मजम्मत करते हैं और उसके लिए हम दुआ भी है कि अल्लाह ताला उसको हिदायत दे और इस तरह की शैतानी सिफत बातों से वो अपने आप को बचाए।